السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین، سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خانقاہ اشرفیہ کے بانی و سرپرست خلیفہ شیخ الہند و اشرف ملت حافظ محمد عرفان اشرفی صاحب، میرے برادر اکبر ہے، بڑے بھائی، اسی طرح آج کی اس مجلس میں عزیز القدر حافظ و قاری مولانا ضمیر الدین قادری صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہے۔ عزیز القدر حضرت حافظ قاری مہتاب صاحب قادری مدظ اللہ العالی وہ بھی تشریف فرما ہے۔ عزیز القدر حضرت مولانا مظہر اشرفی صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہے، اور عزیز القدر حافظ محمد توفیق اشرفی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے۔ میں سبھی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا کیا اور اس مجلس میں تشریف لائے، اور اس مجلس میں تشریف لا کر کے حضرت مولانا محمد اقبال اشرفی علیہ الرحمہ کی محبت کا ثبوت پیش کیا۔ حضرت مولانا محمد اقبال اشرفی علیہ الرحمہ کی شخصیت جو ہم نے آنکھوں سے دیکھی بھی ہے، ان کے ساتھ رہے ہیں، اٹھے بیٹھے ہیں، ان کی باتوں کو سنا ہے، اور ابھی مجھ سے پہلے جن علماء کرام نے خطاب کیا آپ نے وہ بھی سنا کہ ان کی زندگی کیسی تھی، اور مزاج کیسا تھا، اخلاق کیسا تھا، کردار کیسا تھا، تقویٰ کیسا تھا، یہ ساری چیزیں ہم نے سنی۔ لیکن ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ جیسے عزیز القدر قاری مہتاب صاحب قادری نے جو اپنی تقریر میں بتایا مجھ فقیر کے تعلق سے، تو میری کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں یہ مولانا محمد اقبال اشرفی علیہ الرحمہ کا فیضان ہے، ان کی دعائیں ہیں اور ان کی خاص توجہ ہے۔ اور میں اپنی بات بتا دوں کہ میں نے اپنے بچپن سے ان کو دیکھا، ان کے بچپن کو تو میں نہیں جانتا، لیکن اپنے بچپن سے جب سے میں نے ان کو دیکھا، لگ بھگ 40 سال کی عمر سے قریب عمر ہوں گی ان کے، لیکن جب سے میں نے ان کو دیکھا بچپن سے، اب آج اس مجلس میں ایک دل کی بات بتا رہا ہوں، اب تک نہیں بتایا تھا کسی کو بھی نہیں، آج بتا رہا ہوں، ان کی محفل ہے اور ان کا ذکر ہے، اس لیے میں بچپن سے انہیں دیکھتا تھا تو میں خود سوچتا تھا کہ میں ایسا کب بنوں گا،
لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید میری بات جو دل کی تھی وہ اس کو جان گئے تھے، اور میں جو کچھ بھی آج ہوں اور جو بتا رہا ہوں اور جو بھی مجھ سے دین و سنیت کا کام ہو رہا ہے، یہ یقیناً ان کا روحانی فیضان ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخر وقت میں مجھے اپنی صحبت میں رکھ کر وہ سب کچھ عطا کر دیا جو میں بچپن سے سوچتا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ فیوچر پلاننگ تو سب کا ہوتا ہے نا، کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، لیکن بہت سے لوگوں کا ایسا ہو تو بولتے کچھ اور ہے، ہو جاتے کچھ اور ہے، بولتے کچھ اور ہے، ہوتے کچھ اور ہے۔ بہرحال جو میری قسمت میں تھا اور جو میں سوچتا تھا کہ میں بھی کچھ ان کی طرح کام کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے بھی وہ کام لیا، اور ان کی ہم شبیہ تو بہت بڑی بات ہے، میں تو ان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں، ان کے فیوز و برکات سے مجھ سے بھی دین و سنیت کا کام لے۔ اور یہ بات میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا رہتا ہوں، پروگرامات جو ہوتے ہیں اس میں بھی کہتا ہوں کہ اولیاء کرام کے تعلق سے ہم سنتے ہیں تو اولیاء اللہ کو ہم صرف اور صرف کرامتوں سے پہچانتے ہیں، اور بڑے خوش بھی ہوتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، جھومتے بھی ہیں، کرامتوں کے سوا ہم نے ان کو سمجھا ہی نہیں۔ لیکن یہ مقام ان کو ملا، وہ صاحب کرامت بنے، وہ اتنے بلندی پہ پہنچے، اتنا بلند مقام ان کو ملا، تو یہ کیوں ملا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے دوستوں پر پہلی بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے دوست بنے، یہ بڑا مقام۔ دوسرا اور ان کا مقام کیا ہے کہ اللہ کے دوست بننے کے بعد نہ انہیں کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں۔ یہ مقام بھی ان کو بہت بلند ملا، وہ صاحب کرامت بھی بنے۔ کیوں بنے؟ تو قرآن بتاتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ ہے جو ایمان لائے اور تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم نے یہ چھوڑ دی، کرامتوں کو سنا، واہ واہ کیا، سبحان اللہ کیا، مگر اولیاء اللہ کی کرامتوں کے ساتھ ساتھ ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی دینداری، ان کا دین سے لگاؤ، دین سے محبت، یہ چیزیں ہم نے کیوں چھوڑ دی؟ یہ چیزیں ہم نے کیوں چھوڑ دی؟ اور حقیقت یہی ہے کہ اولیاء کرام ہمارے درمیان آئے تو کرامتیں دکھانے کے لیے نہیں آئے، بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے آئے۔ اور ان اولیاء کرام نے صرف کرامتوں کے ذریعے ہی بندوں کو خدا سے نہیں ملایا، اپنے کردار و اخلاق اور اپنے تقوی پرہیزگاری کے سبب بندوں کو خدا سے قریب کر دیا۔ اور ہم نے یہی چیز چھوڑ دی، اس لیے ہماری یہ ایک قوم کی حالت جو آج سب کے سامنے ہے، اور ایسی بات نہیں کہ میں پہلی مرتبہ بول رہا ہوں، حضرت مولانا محمد اقبال اشرفی علیہ الرحمہ خود اپنی تقریروں میں بھی کئی مرتبہ کہتے تھے کہ کرامتی مجمع ہے۔ کیا کہتے تھے؟ صرف کرامتوں کو سننا پسند کرتا ہے۔ اولیاء اللہ کے کردار، اخلاق، ان کا تقوی، پرہیزگاری اگر سنائی دے، لوگوں کو بتایا جائے تو نیند آنے لگتی، یہ حالت ہے۔ تو ہم اولیاء کرام کو سمجھے، ان کو جانے کہ ان کے دل میں دین کے لیے، سنیت کے لیے، خدا رسول کے لیے، قوم کے لیے کتنا درد تھا، اور یہ چیز ہمیں ان کی زندگی میں ملتی ہے۔ آج ہماری قوم کا حال دیکھو، دین سے کتنے دور ہے، دین میں ہماری قوم کی حالت کیا ہے۔ دین کے کاموں میں بلایا جائے تو وقت ہی نہیں، دنیا میں مصروف ہے، اتنے مصروف کہ وقت ہی نہیں ملتا۔ اور تعجب کی بات ہے، وقت ملتا بھی ہے تو کب ملتا ہے؟ جب سنچار بندی ہو یا جماؤ بندی ہو، جب آ ہی نہیں سکتے تو وقت ہی وقت رہتا ہے۔ مگر ایسے وقت میں پھر وقت ملنے کے بعد ہم پچھتاتے ہیں
تو ہم دین سے کتنے دور ہے اپنے آپ کا محاسبہ کریں. اور اولیاء کرام کو اس بات کی تڑپ ہوتی تھی. حضرت مولانا محمد اقبال اشرفی علیہ رحمہ کی زندگی کا ایک واقعہ میں بتاؤں جو اپنی ماتے کی آنکھوں سے دیکھا اور سنا ہے میں نے اپنے کانوں سے، کہ جب ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا، آنکھ پر پٹی بندھی تھی، تو مجھ سے کہا، انہوں نے جمعہ کا دن تھا، کہ تقریر تو ہی کرنا، خطبہ بھی تو پڑھنا اور نماز بھی تو پڑھانا. میں نے کہا ٹھیک ہے، صرف 2:30 بجے کے بعد 15 منٹ کے لیے مجھے مائک دے دینا. میں نے کہا اچھی بات ہے. 2:30 بجے بڑے مشکل سے کیسے تو میں نے وقت گزارا. اب ان کے سامنے تقریر کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، مگر وہی میں بتا رہا ہوں کہ میں جو کچھ بھی ہوں انہی کے کرم سے ہوں. نہ کہیں مدرسے میں جا کر کے کچھ پڑھا، نہ تقریر سیکھنے کا کوئی ڈھنگ تھا، مگر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نہ کتابوں سے، نہ واعظ سے، نہ کالج کے در سے پیدا، نہ کتابوں سے، نہ واعظ سے، نہ کالج کے در سے پیدا، علم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. یہ ان کی نظر تھی. ڈھکیل دیا مجھے، تیرو یا مرو، تقریر تو نہیں کرنا ہے. اور یہ بھی تاکید کرتے کہ مجمع کا انتظار نہیں کرنا، 1:15 بج گئے تو شروع کر دینا. اب 1:15 بجے 2 تو آدمی ہونے چاہیے نا، 4 تو ہونے چاہیے. لوگ بہت سے امام مقتدیوں کا انتظار کرتے، مگر مجھے مولانا کی سخت تاکید تھی، انتظار نہیں کرنا، وقت ہو گیا شروع کر دینا. انہوں نے کبھی ختم کرنے کا وقت نہیں بتایا، شروع کرنے کا وقت ضرور بتایا. اپنے وقت پہ شروع کرنا، میں رہوں نہ رہوں. تو جب وہ نہیں ہوتے تو میں سوچتا تھا کہ ایک 10 منٹ تھوڑا لیٹ کروں گا. تو اب انہوں نے جب کہا کہ میں نہیں کرنے والا، تقریر تو ہی کرنا، تو میں نے سوچا اب مولانا اقبال اشرفی علیہ رحمہ جلدی مسجد میں نیچے آ کر نہیں بیٹھیں گے. تو میں تھوڑا سا 5-10 منٹ اوپر ہی رک گیا. 1:25 پر میں نیچے اترنے لگا. اب میں نیچے اتر رہا تھا اور مولانا اقبال اشرفی نیچے سے اوپر چڑھ رہے تھے. دادر پہ ہی زینے پہ ہم دونوں کی ملاقات ہوئی. مولانا نے کہا 1:30 بج گئے اب تک شروع نہیں کرتا. میں اب بولنے کی تو ہمت نہیں تھی کہ کیا کروں. بہرحال میں بھی نیچے اترا. اس وقت مسجد میں 2 ہی لوگ بیٹھے، ایک مولانا اقبال اور ایک بندہ اذان دے کر بیٹھا تھا، صاف صفائی کرنے والا. اب 2 لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے تقریر کرنا پڑی. بہرحال یہی ان کی محنت تھی، یہ کوشش تھی جو آج اس مقام پر میں ہوں. تقریر ہوئی 2:30 بجے، میں نے تقریر ختم کی. آنکھ پر ان کے پٹی لگی ہوئی تھی، چشمہ بھی تھا. اس حالت میں وہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد جو بات کہی، اب وہ بات قابل توجہ ہے، سننے کے لائق ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں کتنا درد تھا قوم کے لیے. ہر کوئی اپنی طبیعت کی فکر کرتا ہے. حضرت مولانا محمد اقبال اشرفی علیہ رحمہ کھڑے ہوئے، آنکھ پر پٹی بندھی ہے، اور تقریر کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم تقریر مت کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم تقریر مت کرو. لیکن میں کیا کروں، مجھ سے زیادہ ہماری قوم بیمار ہے. جب تک ان کو صحیح نہیں کیا جا سکتا میں کیسے چین سے بیٹھ سکتا. اس حالت میں بھی ان کو اپنی قوم کی فکر ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ وہ ہے جو ایمان لائے اور تقوی کی زندگی گزاری. آرام کو پسند نہیں کرتے، اپنی طبیعت کا خیال نہیں کرتے، اپنی قوم کا خیال کرتے. اور یہ ان کا ساری زندگی کا عمل رہا. کبھی اپنی طبیعت کا خیال نہیں کیا، آرام کا خیال نہیں کیا، بس دنوں رات دین و سنت کی خدمت میں گزار دی. اور تقوی پرہیزگاری کا عالم. جب اسپتال میں آپ زیر علاج تھے اور جس وقت غالباً شب معراج کا وقت تھا، ڈسچارج ہونے والا تھا، تو صبح فجر کی نماز کے بعد میں اور محمد قیصر اشرفی ہم دونوں نماز کے بعد ان سے ملاقات کے لیے گئے.
شب معراج میں بھی 2 نفل روزے ہوتے ہیں، 26 27 2 روزے ہوتے۔ جب ہم نماز کے بعد حضرت مولانا اقبال اشرفی علیہ الرحمہ سے ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگوں نے روزہ رکھا ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ وہ اسپتال میں ہے، زیر علاج، تکلیف میں ہے، لیکن ان کو اپنی تکلیف کا خیال نہیں، وہاں پر بھی دین کا کتنا خیال۔ ہم سے پوچھ رہے کہ آپ نے روزہ رکھا؟ تو ہم نے کہا جی ہم نے روزہ رکھا ہے۔ جب ہم لوگوں نے کہا کہ ہم نے روزہ رکھا ہے تو یہ سن کر حضرت مولانا اقبال اشرفی کی آنکھ میں آنسو آئے، آنکھیں پرنم ہوئی اور کہنے لگے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے آج تک میری زندگی کا پہلا وقت ہے کہ مجھے یہ روزہ چھوڑنا پڑا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں کتنی محبت تھی دین سے، اور دین کے لیے وہ کتنی کوششیں کرتے۔ جیسا مولانا نے کہا کہ اگر آج کے دور میں وہ ہوتے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی، جبکہ آزادی کے ساتھ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ پروگرام کر سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً ایسی حالت میں جو پکے ایمان والے ہیں، اللہ رسول سے محبت کرنے والے، ان کے دل روتے ہیں، ان کے دل روتے ہیں۔ یہ کیا وقت آ گیا کہ ہم خدا کو بھی آزادی کے ساتھ یاد نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ان مشکل حالات میں اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جلد از جلد بزرگوں کے صدقے میں ان مشکلات کو اللہ تعالی دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو حضرت مولانا اقبال اشرفی علیہ الرحمہ کی زندگی سے یہ چیزیں بھی ہمیں لینا ہے کہ اگر ہم ان سے سچی محبت کرنے والے ہیں تو چاہے حضرت مولانا اقبال اشرفی ہو یا پھر بڑے سے بڑے اولیاء اللہ ہو، ان کے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں اشرفی، یا پھر ان سے بھی بڑے اولیاء اللہ ہو، غوث و خواجہ ہو، ہر ولی یہی چاہتا ہے کہ بندے خدا سے قریب ہو جائے۔ ولی اپنی تعریف نہیں چاہتا، لیکن ولیوں کی محفل اور مجلس اس لیے رکھی جاتی ہے کہ اللہ والوں کے نام پر آؤ اور اللہ والوں کے نام پہ آ کے اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ والوں کے نام پر آؤ اور اللہ اس کے رسول کا ذکر کرو۔ یہ ساری زندگی ان کا یہی مقصد رہتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے حضرت مولانا اقبال اشرفی نے آخر وقت میں جو وصیت کی، یہ وصیت بھی ہو بہو منو عن، یہ وصیت حضور سرکار کلا رحمت اللہ تعالی علیہ کی وصیت کے مطابق تھی، جو سرکار کلا نے وصیت کی تھی۔ اور اس کے بعد جو آپ نے کچھ اور بڑھا کر کے یہ بتایا تھا کہ میرے انتقال کی تاریخ آنے پر ایسے پروگرام کرنا ہے جس میں قرآن خوانی ہو، درود خوانی ہو، حلقہ ذکر ہو، شجرہ خوانی ہو، دینی مذہبی اصلاحی تقریریں ہو۔ اس میں یہ نہیں کہا انہوں نے کہ میری تعریف کرو، کوئی اللہ والے نہیں کہتے میری تعریف کرو، یہ کام اس لیے بتایا کہ یہ کام کرو اور اللہ کو یاد کرو، قرآن خوانی کرو، اللہ کو یاد کرو، حلقہ ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، شجرہ پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، تو یہ سب اللہ سے قریب کرنے والی چیزیں۔ تو یہ کام انہوں نے کیا ہے، اور اگر ہم سچی محبت کرنے والے ہیں تو ہماری محبت کا یہی تقاضا بنتا ہے کہ ہم ساری زندگی ان کی اس تعلیمات پر عمل کریں، دین پر مضبوطی سے قائم رہے، کتنی آندھی آئے، کتنے طوفان آئے، کتنی ہی مشکلات آئے، مگر اللہ والوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مشکلات میں بھی، پریشانیوں میں بھی اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مولانا محمد اقبال اشرفی علیہ الرحمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔